بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے دہقاں سے نظم ہے یہ بال جبریل سے نمبر 158۔ اقبال اس میں جو ہے وہ پنجاب کے دہقاں سے بات کر رہے ہیں۔ دہقان جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کسان کہہ لیں، فارمر کہہ لیں۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے پہلے کہ اقبال سب سے پہلے تو یہ ہے کون؟ یہ کسان جو ہے جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے نظم کا دہقان، یہ ہے کون؟ یہ بندہ کون ہے؟ اینڈ دین کہ اقبال کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ اس سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں، سو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ یہ جو دہقان ہے نا، سو لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ بندے کون ہیں۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اور میری انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں کہ یہی اقبال کو پڑھ کے انہی کے ورڈز، I'm not gonna use my own words، انہی کی نظموں میں سے وہ میں نے لفظ چنے and then I'm gonna explain them to you کہ یہ جو ہمارا پنجاب ہے، میں بھی پنجاب سے ہوں، پاکستانی پنجاب سے، تو یہ جو ہمارا پنجاب ہے اور یہ جو پورا ریجن ہے اوور آل انڈین سب کانٹیننٹ جس کو کہہ لیں، تو یہ بڑا بلیسڈ ریجن آپ کہہ لیں رہا ہے ہسٹری میں۔ تو آپ شروع ہوں رام سے، رام، اور اس کے بعد گوتم بدھ، بدھا جس کو کہتے ہیں، رام، گوتم بدھ، پھر یہاں پہ آیا اسلام کی روشنی، اور بہت سے ڈفرینٹ لوگ آئے سچی روشنی کے ساتھ، لائٹ کے ساتھ، گرو نانک تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اور فیتھس ہوں گے جن کے اندر لوگ ہوں گے جو کہ انہوں نے سب نے آ کے ایک تو وہ یہ اس دھرتی پہ آئے اور وہ ایک میسج لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور میسج ان کا یہ تھا کہ وننس، وحدانیت، وننس آف کریٹر، دیٹ واز دا میسج۔ سب نے، سارے انسان تھے، یہ سب جن کے میں نے نام لیے سارے انسان تھے، اس دھرتی پہ آئے، سب نے آ کے کہا کہ ایک کریٹر ہے، اینڈ دین انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارے انسان ہیں اس زمین پہ رہنے والے، اس دھرتی پہ رہنے والے، سارے ایک سٹرکچر ہیں، سارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، کوئی بھی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ There is no criteria, man-made criteria that can divide human beings into superior and inferior human beings، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی God given criteria ہے تو وہ ہم مسلمز یوز کرتے ہیں ورڈ تقوی۔ What does that mean is basically کہ وہ ایک sound moral character، that's what you can say، بڑا زبردست وہ ایک moral character ہے defined by the religion۔ تو اس کے اکارڈنگلی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا چاہیے کہ I want to be better than you، in that sense only، there is no other کہ کوئی کرائٹیریا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا میسج، لے کے آئے، سارے لوگ آئے اور انہوں نے یہی میسج دیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ریجن ہے نا، this region into something which something strange really، جو کہ ہم ابھی تک we cannot get rid of this، وہ یہ ہے کہ یہ ریجن بلیو کرتا ہے، اینڈ پنجاب کا ریجن اینڈ آل سارا ریجن، کہ جو ہیں انسان وہ افضل ہوتے ہیں، وہ کمتر ہوتے ہیں، اور اینڈ دین دے بلیم اٹ آن کریٹر، وہ کریٹر پہ بلیم کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسا بنا دیا، تو نے مجھے کمتر بنا دیا، تو نے مجھے افضل بنا دیا، برتھ ٹائم کے اوپر، you know what I'm talking about۔ ہم بیسیکلی کاسٹ ایڈکٹس ہیں سارے، ہم ذات پات کے نشئی، ہم اس کو، یہ نشہ ہے ہمارا، so we believe in that، okay۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کسان ہے نا، کسان یہ بیسیکلی ایک پسا ہوا ایک فرد ہے، ہر طرح سے وہ نیچے ہے، وہ ورکر ہے، وہ آپ کی مین ورک فورس ہے، کوئی بھی آپ لے لیں جو کہ اس صبح اٹھتا ہے
اور پھر رات کو سوتا ہے. سارا دن وہ جس طرح بیل ہوتے ہیں نا, آپ اس کو جگڑتے رہتے ہیں, سو بیل کی طرح کام کرتا ہے. لیکن اور وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا, اور کس طرح یہاں پہ یہ ایک مینٹیلٹی تھی جس نے اس کو ایسے مذہب کا کمبل انہوں نے چینج کر دیا, ایک کمبل اور چڑھا دیا, دوسرے کے اوپر دوسرا کمبل چڑھا دیا. لیکن اندر سے اس سسٹم کو جو کہ انسانوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے انفیریئر اینڈ سپیریئر ہیومن بینگز میں, اس کو ایز سچ رکھا. تو اب قصور کس کا ہوا؟ اس بندے کا, اس بندے کا کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اقبال بیسیکلی اتنے زبردست انداز سے اس کو پوک کر رہے ہیں, اس کی سول کو, کہ پڑھتے ہیں ابھی. بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز, ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز. کہ کھڑے ہو جاؤ کہیں بھی, جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, ہر شہر کے ہر چوک میں, اور لوگوں کو آبزرو کرو جو آگے پیچھے آپ کے چل رہے ہیں. وہ لوگ جو بسوں میں گھس رہے ہوتے ہیں, گھسائے جا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پک اپ ٹرکس میں ان کو, رکشوں کے اندر چلتے ہوئی وہیکلس کے اندر ان کو گھسایا جا رہا ہوتا ہے. ان کے چہروں پہ دیکھو کہ ان کے اندر کیا کوئی روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو. کسی بھی شہر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آگے پیچھے غور کرو کہ کیا ان کا کوئی مقصد نظر آ رہا ہے لوگوں کو. تو بیسیکلی اقبال اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھنک اباؤٹ اٹ, کہ تمہارا مقصد کیا ہے زندگی کا, کہ تو اس زمین پہ رہا, اسی دھرتی پہ رہا, اور تو ہزاروں سالوں سے اپنی ایک روٹین میں لگا ہوا ہے. تجھے کمی کہا گیا, تجھے کاما کہا گیا, تجھے کام کرنے والا کہا گیا, اور آج کل تیرے اور نام ہے, آج کل تو جابز میں ہے, بٹ اسٹل یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ایک صبح شروع ہوتے ہو, شام کو ختم ہوتے ہو, اینڈ دین اسٹل یو کین ناٹ مینیج یور اون لائف, رائٹ. نہ بچوں کے لیے کچھ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, بٹ اینڈ یو گیو یور ایوری تھنگ, رائٹ. اور ادھر تمہارے بالکل سامنے ہی اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کرتے, بٹ اسٹل دے انجوائے دیئر لائف, دے ہیو ایوری تھنگ. سو کبھی سوچا تو نے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسی خاک میں دب گئی تیری آگ, سحر کی ازاں ہو گئی اب تو جاگ. تو تم نے ہزاروں سالوں سے اپنا خون, اپنی محنت, اپنا وقت اس زمین کو دیا, اس پنجاب کی زمین کو, لیکن بدلے میں تجھے کچھ نہیں ملا ابھی تک. ابھی تک تمہیں کچھ نہیں ملا. یہ سسٹم تجھے ایسے ہی رکھے گا, تمہیں نکلنے نہیں دے گا, بلکہ تمہیں نکلنے کا ٹائم ہی نہیں دے گا, سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دے گا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو تمہارے اندر ایک اللہ نے ایک روشنی رکھی ہوئی تھی چیزوں کو سمجھنے کی, وہ روشنی جو ہے نا, وہ تمہاری اس خاک کے اندر, یہ جس کو تم پلو کرتے رہتے ہو نا, اس کے اندر دب گئی ہے, کہیں اس میں بجھ گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. زمین میں ہے گو خاکیوں کی برات, نہیں اس اندھیرے میں آب حیات. ٹھیک ہے, لوگوں کے کام آؤ, اچھی بات ہے, کام آنا چاہیے, ڈگ کرو اس زمین کو, اس میں سے اللہ کی نعمت نکالو, دوسروں کو دو. لیکن سوچو تو صحیح نا کہ مطلب تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے. تم اپنی زندگی, اپنا خون, اپنا پسینہ, سب کچھ اس کو دیتے ہو, اینڈ ان ریٹرن تمہیں اس سسٹم سے کیا ملا؟ عزت ملی, رتبہ ملا, تمہارے بچوں کو عزت ملی, وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ کہیں اوپر جا سکتے ہیں. کیا ان کو فیئر اپرچونٹیز ملیں جاب کی, تعلیم کی؟ یہ ملیں؟ کبھی تم نے سوچا؟ زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگین جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں. تو انسان جب تک جو مرضی تم باہر سے کام کرتے رہو, جب تک تم اپنے اندر کو کھنگال کے نکال کے جو اپنی اصل ہے اس کو باہر نہیں نہ لاتے, تو جو مرضی تم باہر سے کرو وہ شو آف ہو جائے گا, وہ صرف دکھاوا رہ جائے گا. چونکہ یہ دنیا ہی illusionary ورلڈ ہے, اس میں صرف کیریکٹر وہی ہے جو آپ اپنے اندر جو ریئل انسان ہے اس کو باہر لے کے آؤ, اس کے تحت زندگی گزارو. ہمارے اندر ایک اصل میں ہوں, میرا وہ اصل جو ہے وہ باہر آنا چاہیے, وہ دنیا کو نظر آنا چاہیے. یہ جو میں باہر سب کچھ کرتا ہوں نا, یہ تو سارے کرتے ہیں, what's new in it. سو اس کو اپنی خودی کو پرکھنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے اندر جو چیز ہے اس کو باہر لے کے آنی ہے. تو ہم کیوں ایسا نہیں کر پا رہے؟ کیوں
یہ جو کسان ہے ہمارا مظلوم طبقہ ہے، کیوں اس کے ساتھ ہوا ہے؟ بیکاز we believe in this, we believe in this system. تو اقبال اس کو کہہ رہے ہیں بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ. یہ شعر ہے بس. اور یہ ریکویسٹ ہے. اب آپ میری بھی ریکویسٹ سمجھ لیں. میں نے پوری ویڈیوز میں، چونکہ ہر دفعہ اقبال یہ ٹاپک لے کے آتے ہیں، تو آپ کو if you want to change anything، آپ جو مرضی یہ لوگ آپ کو نعرہ لگائے نا چینج، کوئی چینج نہیں لے کے آئے گا. If you want to change your own condition and you want to change your society, that's the starting point. Okay, مذہب بھی بعد میں آئے گا. یہ starting point ہے کہ بتان شعوب، کہ یہ جو تم نے یہ جو ٹرائبل مینٹیلٹی ہے، ٹرائبز بنائے ہوئے ہیں، کاسٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ بت ہیں. ان کے یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں پوجنا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے عزت نہیں دینی، اس کو ہم نے توڑنا ہے. توڑنا کیسے ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے اس کا ہر سیمبل گرا دو، جو ناموں کے ساتھ، جو پیپرز کے اوپر، جو آفیشیلی ڈاکیومنٹس کے اندر، سارے ہٹا دو. دے ڈونٹ بلانگ ٹو اس. رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ. یہ جو ہزاروں صدیوں سے چل رہا ہے نا، ان کو توڑ دو. ہمیں نیا بنانا ہے کچھ، اسی لیے ہمارا وجود ہے وہاں پہ. یہ زمین بہت بلیسڈ تھی اور اسی میں سے دوبارہ چینج انشاءاللہ آئے گی، اسی ریجن میں سے. سو چینج تب آئے گی جب یہ توڑو گے سارے، اپنے اندر سے اور باہر سے. تو اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ بہت بڑا ریوارڈ ہے. لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں they can see. وہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہی دین محکم، یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب. جو میں نے کہا تھا کہ رام سے سٹوری شروع ہوئی، میں بھی اور بھی ہوں گے. اوپر سے سٹوری شروع ہوئی، گرو نانک تک پہنچی. سارے توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کریٹر کو ماننے والے. اور اس کے بعد اقبال ہی کہتے ہیں کہ یہ ہند کے میخانے بند ہو گئے، کوئی توحید پرست نہیں آیا بعد میں. آئے ہوں گے کچھ ساتھ مکس کر کے تھوڑا تھوڑا. تو یہ جو ہے کہ اگر تم یہ توڑ دو، اور سب نے یہی بات کی، پنجابی سینٹس نے، ہر شاعر نے، ہر ریجن کے سندھی شاعروں نے، بلوچستان کے شاعروں نے، جو پشاور کے شاعروں نے، پٹھانوں نے، ہر ایک نے آپ کو یہی سمجھایا کہ یہ چھوڑ دو یہ سسٹم. تو اگر یہ چھوڑو گے نا تو تمہارے اوپر اللہ کی وحدانیت آشکار ہوگی. تمہیں یہ سمجھ آئے گا کہ ایک اللہ سے کیا مراد ہے، قل هو اللہ احد سے کیا مراد ہے، یہ سمجھ آئے گی. تو آگے پرشن ہے لاسٹ ون. Cast on the soil of your clay in the heart seed, promise of harvest to come is that seed indeed. تو بیسیکلی ہم انسان ہم بھی ایک سیڈ تھے، اس دنیا میں بوئے گئے، رائٹ؟ کسی نے بویا، ہم یہاں پہ آ گئے. اب ہم اور ہمارے اندر یہ سچائی کا ایک سیڈ ہے، ایک بیج ہے. ہم نے اس کو باہر لے کے آنا ہے، ہم نے وہ بیج بونا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ ہماری باڈی ہمارا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اور جو ہمارے سامنے ہماری سوسائٹی ہے نا، جو غلط ان سلاسل میں بندھی ہوئی ہے، یہ ہمارا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. تو ہم نے وہ سچائی کا بیج یہاں بو دینا ہے. اینڈ آئی بیٹ آئی کین پرومس یو، اینڈ مائی بیٹ از کمنگ فرام قرآن. دیٹ پرومس کمز فرام قرآن کہ یو سو دی سیڈ، ورک آن اٹ، یو سو دی سیڈ، اینڈ اس کے جو ریوارڈز ہوں گے یہ فار ریچنگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پہ بیج اگاؤ گے تو اس کی شاخیں ایسی ہوں گی کہ کائنات کے دوسرے کونوں میں شاخیں ہوں گی، اور ان کے فروٹس بڑے مزے کے ہوں گے. یہ صرف یہ میٹافورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بہت بڑے مطلب ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، بٹ ہم یقین تو کر سکتے ہیں نا. ہمارا یقین کرنا بنتا ہے چونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں اور یقین کرنے والے ہیں. اللہ ہماری مدد کرے.